سورہ مریم بنیادی مضمون زیادہ تر خاص جو ہے وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، اگرچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا کے یہ ایک اور جگہوں پر بھی آیا ہے، لیکن جتنا تفصیل اور زور کے ساتھ اس صورت میں ہے اتنا اور کہیں نہیں ہے۔ مرکزی نقطہ نظر اس صورت کا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، تو اس لحاظ سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور بالاتفاق یہ مکی صورت ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ عام تاثر یہی ہے کہ تقریباً سن 4 ہجری سن 4 نبوی میں کہ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد 4 سال میں جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی ہے، کیونکہ سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کی گئی تھی۔ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہے، مدینہ شریف کو ہجرت یہ بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مکے میں کفار مشرکین کے مظالم مسلمانوں پر زیادہ بڑھ گئے، وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ آپ لوگ جو جانا چاہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں پر جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بڑا نیک دل رحم دل آدمی ہے، اور امید ہے کہ اس کی سلطنت میں تم آرام اور سکون سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکو گے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خدشہ نہیں ہوگا۔ لہذا پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 11 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں نا انہوں نے ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، وہ بھی ساتھ تھیں، اور ان کے تھوڑے عرصے بعد پیچھے ایک اور وفد جو ہے وہ بھی ہجرت فرما ہوئے، جن میں جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تھے، اور ان کی بیوی حضرت امیس شاید نام ہے، وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو اس طریقے سے کچھ اور بھی پھر یہ جس وقت گروہ در گروہ تقریباً 3-4 ٹولیوں میں یہ لوگ ہیں، وہاں پر 83 نفری موجود ہو گئی تھی۔ جس وقت کفار اور مشرکین نے یہ دیکھا جی کہ وہ تو وہاں پر جا کر بڑے ہی آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، عبادت نماز روزہ بھی بے دھڑک کر رہے ہیں، انہیں کوئی وہاں پر پوچھ پرتیت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو واپس لے آؤ، بادشاہ کو جا کر بتایا جائے جی کہ یہ تو ہمارے دین سے منکر ہو کر تمہارے پاس انہوں نے آ کر پناہ لی ہے، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اور انہوں نے بہت زیادہ تحائف وغیرہ جو ہے نا ان کے پادریوں کے لیے بھی جو اس بادشاہ کے درباری تھے، رشوت کے طور پر تحائف کیا تھے، وہ رشوتیں ہی تھیں، تو ان کو بھی دیے، اور بادشاہ کو بھی جو ہے نا بہت زیادہ تحفے تحائف قیمتی قسم کی چیزیں پیش کیں جا کر۔ تو پہلے تو انہوں نے وہ جو اس کے پادری اس کے حواری تھے بادشاہ کے درباری، ان کو دیا یہی رشوتیں، اور جا کر کہا جی کہ کل ہماری ملاقات کرائی جائے بادشاہ کے ساتھ، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور تم لوگ جو ہے نا ہماری تائید کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم تمہارے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو حوالے کر دیں گے۔ دوسرے دن جس وقت ادھر بادشاہ کے دربار میں وہ پہنچے، انہوں نے قصہ اپنا سنایا جی کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، ہمارے دین میں جو ہے نا ان لوگوں نے خلل ڈال دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ چھوڑ کر ایک نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، جو نہ تمہارا دین ہے نہ ہمارا دین ہے۔
ایک انہوں نے نیائے بنا لیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو یہ ہمارے بگوڑے ہیں، آپ کے پاس آپ کے ملک میں آ کر رہ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور اسی طرح اس کے وہ جو درباری راہ وغیرہ تھے نا پادری، انہوں نے بھی بڑی تائید کی، جی ہاں جی ان کا ہمارے ملک میں کیا کام ہے، ان کو واپس بھیجا جائے، ان کے حوالے کیا جائے، یہ لے جائیں۔ بادشاہ بڑا نیک دل آدمی تھا، نیک رحم دل آدمی تھا، اس نے کہا یار اس طرح تو جو ہے نا یہ انصاف تو نہیں ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر جو ہے نا فیصلہ کر دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی بلاؤ، ان کی بھی ہم بات سن لیں، تو پھر جو فیصلہ ہوگا ہم کریں گے۔ حالانکہ وہ درباری اس کے بڑے چیخے، جی ان کی کیا ضرورت ہے، وہ بگوڑے ہیں، وہ اس طرح وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ جس وقت میری پناہ میں آئے ہیں تو اس طرح ان کو واپس کرنا جو ہے نا یہ انسانیت نہیں ہے، ان کو بلایا جائے۔ خیر بلایا گیا آپ کو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیار آپ کا لقب بعد میں آیا، جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو کیونکہ آپ کے بازو کٹ گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، بازوؤں کی جگہ رب تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں، اس طریقے سے وہ اڑتے ہیں، تو اسی سے طیار ان کو کہا جاتا ہے کہ جعفر طیار، اڑنے والے جعفر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں کو جو ہے نا صاحب نے کہا جی کہ آپ ہماری طرف سے جو ہے نا ہمارے سربراہ ہیں اور ان کے ساتھ آپ بات کریں۔ خیر جس وقت آپ سارے اس کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور کیوں تم اپنے شہر سے اپنے ملک سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہو۔ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور بتایا جی کہ بادشاہ سلامت، ہم گنوار جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اپنے رشتہ داروں کی جو ہے نا بجائے صلہ رحمی کرنے کے ہم تو قطع رحمی کرنے والے لوگ تھے، جھوٹ بولتے تھے، فریب کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور تھے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح وہ جاہلیت کا ان کا ایک طریقہ کار تھا، انہوں نے سارا بتا دیا اور کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو اپنا نبی بنا کر بھیجا جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، نماز روزے کی پابندی کرنے کی جو ہے نا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر جو ہے نا یہ لوگ ہمارے آڑے آ گئے، انہوں نے ہمیں سزائیں دی، ہمیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان سے بھاگ کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں پر آپ کے ملک میں رہ کر ہم آسانی سے اپنے نماز روزہ کر سکیں۔ تو اس وقت پھر اس نے کہا جی کہ کوئی بتاؤ تمہارا کہ جو کچھ تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے وہ بھی تو بتاؤ نا۔ کہتے اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کی، یہی جو سورہ مریم ہے، اس کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، چند آیات اسی کی تلاوت کی اس کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جس وقت تلاوت ختم کی نا، دیکھا تو بادشاہ بھی اور اس کے وہ جو پادری درباری ہیں وہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، روتے روتے انہوں نے پادریوں نے اپنے جو کتابیں صحائف کھولے ہوئے تھے وہ سارے ان کی آنسوؤں سے تر ہو چکے ہیں، یہ ان پر اثر ہوا ان آیات کا۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا جی کہ تم جو ہے نا اس ملک میں آرام کے ساتھ رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اور اس نے کہا جی کہ یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس میں ذرا برابر رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت واپس ہوئے تو وہ مشرکین کے جو وفد تھا نا، اس نے کہا ہم اس طرح تو واپس نہیں جاتے۔ دوسرے دن پھر وہ چلے گئے اور کہا جی کہ انہوں نے تو کل آپ کو کچھ فریب وغیرہ دیا ہے، ان سے آپ پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ وہ صحیح نہیں ہے جس طرح آپ کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے جو ہے نا ان کے زیادہ تر عقیدہ اس طرح ہے کہ وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی اللہ مانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا ان کے تو عقیدے آپ کے عقیدے کے مطابق تو نہیں ہے، ان سے ذرا پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا
کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. خیر وہ دوبارہ بلائے گئے تو آپ نے پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں. وہ روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھونک سے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں آتے ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہے نا وہ کنواری بطول پاک باز ہیں. تو جس وہ یہ باتیں انہوں نے کہی نا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا خدا کی قسم جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا ہماری کتابوں میں بھی ایک تنکا برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل وہی عقیدہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے. تو اس نے کہا کہ ان سب کو جو انہوں نے تحائف رشوت کے طور پر دیے یہ ان کے منہ پر مارو، ان کو واپس دو اور ان کو یہاں سے نکال دو. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ اس صورت کے جو ہے نا یہ نازل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی. تو وہ سن 5 ہجری میں ہجرت کی گئی تھی، تو اس لحاظ سے کہتے ہیں یہ سن 4 ہجری میں جو ہے نا نازل ہوئی ہے.